بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعزائی طلبۃ والاساتذۃ الکرام، اہلا وسہلا ومرحبا بکم فی ھذا الدرس۔ انا الدکتور محمد رفیق من مدینۃ ملتان بپاکستان، وعمل محاضرا للغت العربیۃ وآدابها فی الکلیۃ الحکومیۃ بممتاز آباد ملتان۔ یسعدنی ان التقی بکم اليوم فی اول دروس سنۃ الاولی، وارجو ان یکون ھذا المقرر ممتعا ونافعا، وان یساعدکم علی اتقان اللغت العربیۃ وآدابها وفہمها فہما صحیحا۔ اتمنی لکم التوفیق والتفوق، فحیا بنا نبدأ درسنا علی برکات اللہ تعالی۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس اور معزز اساتذہ کرام، اس درس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ڈاکٹر محمد رفیق ضلع ملتان سے تعلق رکھتا ہوں اور گورنمنٹ گریجویٹ کالج ممتاز آباد ملتان میں عربی زبان و ادب کا لیکچرر ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ آج ہم سال اول کے پہلے سبق میں ایک ساتھ شریک ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کے لیے مفید اور دلچسپ ثابت ہوگا، عربی زبان کو بہتر انداز میں سمجھنے اور سیکھنے میں مددگار بھی ہوگا۔ میں آپ سب کے لیے کامیابی اور بہترین کارکردگی کی دعا کرتا ہوں۔ آئیے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی کتاب حدیقۃ الادب سال اول 11ویں جماعت کے لیے ہے، اور اس میں سب سے پہلا سبق من حدی القرآن الکریم التوحید ہے۔ آپ کے پیپر میں جو آج ہم سوال پڑھنے جا رہے ہیں ترجمہ کے حوالے سے ہوگا، اور یہ آپ کے پیپر میں 15 نمبر کا سوال شامل کیا جاتا ہے، اور اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ آپ کو 3 پیراگراف دیے جائیں گے، جس میں سے آپ نے 2 پیراگراف کا اردو میں ترجمہ کرنا ہوگا، 7.5 نمبر کا ایک پیراگراف ہوگا۔ اچھے طریقے سے جب آپ ترجمہ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ باقی پیپر بھی اسی کے ارد گرد گھومتا ہوتا ہے کہ کوئی شارٹ کویسچن ہے، MCQs ہے، واحد کا جمع ہے، یا جملہ بنانا ہے، یا اردو سے عربی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے انہی اسباق میں سے ہی لی جاتی ہیں۔ تو دیکھیں، آغاز کرتی ہیں سب سے پہلے الدرس الاول۔ درس کہتی ہیں بیٹا سبق کو، الاول پہلا سبق، من حدی القرآن الکریم التوحید۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے، حدی اس کا مطلب ہوتا ہے ہدایات۔ القرآن الکریم قرآن کریم کی ہدایات میں سے التوحید توحید۔ اب دیکھیں بیٹا، آپ نے درس بھی اردو میں پڑھا ہے، اول بھی اردو میں پڑھا ہے، اور اسی طرح القرآن الکریم بھی اردو میں پڑھا ہے، توحید بھی اردو میں پڑھا ہے۔ یہ سارے اردو میں استعمال ہونے والے الفاظ ہیں۔ چند الفاظ ایسے ہوں گے جو آپ یاد کریں گے تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کو ترجمہ بھی یاد ہوتا جائے گا۔ آگے دیکھیں، جو مین پہلا پیراگراف ہے ترجمے کے حوالے سے، اس میں آپ نے لفظی ترجمہ اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، تاکہ آپ جب آپ محاورہ ترجمہ کریں گے تو آپ بہترین انداز سے کر سکیں۔ آپ نے پیپر میں بامحاورہ ترجمہ ہی لکھنا ہوتا ہے، آپ نے لفظی ترجمہ وہاں پہ نہیں لکھنا، لیکن یاد کرنے کے حوالے سے آپ جب لفظی ترجمہ یاد کریں گے تب آپ کو بامحاورہ ترجمہ کرنے میں بہت آسانی رہے گی، اور اس میں سے کوئی MCQs آ جاتا ہے اس کو بھی آپ سمجھ سکیں گے، شارٹ کویسچن بنتا ہے اس کو بھی آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے، کوئی واحد کا جمع آتا ہے اس کو بھی کر سکیں گے، اور اسی طرح کوئی جملہ آ جاتا ہے، آپ یہی آیت کا حصہ یا سبق پڑھیں گے تو اس کا حصہ جس میں وہ لفظ استعمال ہوا ہے وہی آپ وہاں پہ لکھ دیں گے عربی میں، تو آپ کا جملہ بن جائے گا۔ تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، ہوا وہ جو ہے، اللہ اللہ وہ اللہ ہے، الذی جس کے، لا نہیں ہے، الہ معبود، الا سوائے، ہوا وہی ہے کہ وہ اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عالم وہ جاننے والا ہے، الغائب چھپی ہوئی چیزوں کا، والشہادہ اور ظاہر باتوں کا، والرحمن وہ بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ سب چھپی ہوئی اور ظاہر باتوں کا جاننے والا ہے، وہ مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔
وہ اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ سب چھپی ہوئی اور ظاہر باتوں کا جاننے والا ہے، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے بچوں، اس میں سے آپ کا MCQs بھی ایک بن جاتا ہے کہ عالم الغیبی و شہادتی، یہ شہادتی جو ہے اس کو اکثر خالی جگہ بنا کے MCQs بنا لیا جاتا ہے کہ یہاں پہ کون سا لفظ آئے گا۔ دوسری آیت دیکھیے، واللہ الذی، کہ وہ اللہ ہی ہے جس کے لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا مگر ہوا وہی ہے، وہ اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، المالک القدوس، المالک وہ بادشاہ القدوس نہایت پاک ہے، السلام وہ سلامتی دینے والا ہے، المومن وہ امن دینے والا ہے، المہیمن وہ نگہبان ہے، العزیز وہ غالب ہے، الجبار وہ زبردست ہے، المتکبر وہ بڑی عظمت والا ہے، سبحان اللہ عما یشرکون، سبحان اللہ، سبحانہ پاک ہے اللہ، اللہ پاک ہے، عما اسے یشرکون جو وہ شریک بناتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ نہایت پاک، سلامتی دینے والا، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست، بڑی عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس میں سے بھی آپ کا ایک تو شارٹ کویسچن آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو خوبصورت نام ہیں یہ بیان کریں کون کون سے ہیں، یہ آپ یاد رکھیں گے۔ دوسرا اس میں سے جو MCQs بنتا ہے سبحان اللہ عما یشرکون، تو یہ عما کو یہاں پہ نکال کے 4 آپشن بنا لیے جاتے ہیں کہ درست کون سا ہے، یا یشرکون کا بھی بنا لیا جاتا ہے، تو یہ آپ نے MCQs کے حوالے سے بھی درست یاد رکھنا ہے۔ اللہ، کہ وہ اللہ ہی ہے، الخالق وہ پیدا کرنے والا ہے، الباری وہ بنانے والا ہے، المصور وہ تصویر بنانے والا ہے، لاہ الاسماء الحسنہ اس کے اچھے نام ہیں، لاہو اس اللہ کے لیے ہے، الاسماء نام ہے، الحسنہ اچھے خوبصورت، اس اللہ کے اچھے خوبصورت نام ہیں۔ بیٹا اس میں الاسماء جو آیا ہے، اسماء اس کی واحد کیا ہے، یہ آپ سے 1 نمبر کا سوال پوچھ لیا جاتا ہے، تو اس کی واحد اسم ہے، اسم کی جمع آتی ہے اسماء۔ حسنہ خوبصورت ہیں، اچھے نام ہیں، اس کے اچھے نام ہیں۔ یسبح تسبیح بیان کرتی ہے، لاہو اس کے لیے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ واہ العزیز الحکیم، واہ ہوا اور وہ جو ہے العزیز و غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے، کہ وہ غالب حکمت والا ہے۔ اس میں سے بھی بیٹا آپ کے MCQs میں آ جاتا ہے یسبح لہ ما فی السماوات، والارض کے اوپر بھی آپشن بنا لیتی ہیں یا السماوات پر بھی آپشن بنا لیتی ہیں، یہ آپ کا MCQs بھی پیپر میں آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح ان 3 آیات کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے نام آئے ہیں اس کے اوپر آپ کا شارٹ کویسچن بھی آ جاتا ہے، آپ پیپر میں دیکھیں گے تو یہ دوسرا جو آیا ہوا ہے شارٹ کویسچن کہ ما ہی الاسماء الحسنی اللاتی وردت فی آیات سورۃ الحشر، سورہ حشر کی آیات میں اللہ تعالیٰ کے جو نام وہ کون سے ہیں، تو اس کا جواب آپ اسی سے ہی آغاز کریں گے، الاسماء الحسنی خوبصورت نام ہے اللاتی وردت فی آیات سورۃ الحشر، سورہ حشر کی آیات کے اندر، تو اس میں آپ یہ اللہ تعالیٰ کے نام لکھ دیں گے، جیسے اس میں ہے عالم الغیب و شہادہ، الرحمن الرحیم، اور المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق الباری المصور الحکیم العزیز، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہے، تو یہ آپ نام لکھ دیں گے تو یہ آپ کا شارٹ کویسچن بھی ہو جائے گا۔ یہ بیٹا آپ نے دیکھا بھی ہوگا، یہ اکثر نام ہم بچوں کے بھی رکھتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ عبد کا لفظ لگا دیتی ہیں، جیسے عبد العزیز، عبد الجبار، عبد المالک، عبد القدوس، تو یہ آپ نے ان ناموں کی مشابہت کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی یاد رکھنے ہیں، اور بچوں کے نام بھی انہی ناموں کے اوپر رکھیں، تو یہ عبد الرحمن اللہ کا پسندیدہ نام ہے۔ تو اسی طرح یہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے نام یاد کرنے ہیں، اور یہ شارٹ کویسچن میں بھی آ جائیں گے، ان کا مطلب بھی یاد کرنا ہے کیا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر اس کا ترجمہ دہرا دیتا ہوں کہ وہ اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ سب چھپی ہوئی اور ظاہر باتوں کا جاننے والا ہے، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہی اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت پاک ہے، سلامتی دینے والا ہے، امن دینے والا ہے، نگہبان ہے، غالب ہے، زبردست ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کہ وہ اللہ ہی ہے، پیدا کرنے والا ہے، نقشہ بنانے والا ہے، صورتیں بنانے والا ہے، اس کے اچھے نام ہیں۔
اور زمین اور آسمان کی ہر چیز اسی کی تسبیح بیان کرتی ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے اس کا با محاورہ ترجمہ بھی اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، لفظی ترجمہ بھی یاد کرنا ہے، تاکہ جب آپ ترجمہ لکھیں گے تو با محاورہ ترجمہ لکھنے میں آپ کی کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو۔ اس کے بعد آگے دوسرا پیراگراف ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ دوسرے پیراگراف کے اندر بھی آپ نے اچھے طریقے سے اس کو دیکھنا ہے کہ قل کہہ دیجئے، قل ادعوا اللہ، کہہ دیجئے کہ تم پکارو اللہ، اللہ کہہ کر، آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کہہ کر پکارو، اوید الرحمن، یا رحمان کہہ کر پکارو، کہہ دیجئے کہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، تدعو، تم پکارو گے، فلاح الاسماء الحسنى، ایامن تدعو، جس نام سے بھی تم پکارو گے پس اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ قل ادعوا اللہ اوید الرحمن، آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، ایامن تدعو، جس نام سے بھی تم پکارو گے، فلاح، پس اس کے لیے ہیں، الاسماء، نام الحسنى، اچھے اچھے، پس اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ یہاں بھی یہ اسماء لفظ آیا بیٹا، اس کی واحد اسم ہے۔ یہ آپ کا 1 نمبر کا سوال بھی پیپر میں آ جاتا ہے۔ ولا تجہر، اور بلند نہ کرو، بے صلاتی کا، اپنی نماز میں بلند نہ کرو، ولا تخافت بیہا، اور نہ اس میں دھیما کرو، ایستا کرو، وابتغی بین ذالک سبیلا، وابتغی، اور اختیار کرو، تلاش کرو، بین ذالک، اس کے درمیان میں، سبیلا، راستہ، کہ نماز میں نہ تو اونچی آواز کرو اور نہ بالکل ایستا پڑھو، بلکہ اس کے درمیان کا طریقہ اختیار کرو۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو گے اس کے اچھے اچھے نام ہیں، اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ ایستا، بلکہ اس کے درمیان کا طریقہ اختیار کرو۔ قل الحمدللہ، قل کہہ دیجئے، الحمدللہ، کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، الذی، جس نے، لم یتخذ ولدن، الذی، جس نے، لم نہیں، یتخذ بنایا، جس نے نہیں بنایا، ولدن، کوئی بیٹا، اور کہو کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، ولم یکن، اور نہ ہی ہے، لاہو، اس کا، شریکن، کوئی شریک، فی الملک، بادشاہی میں، اور نہ ہی اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک ہے، ولم یکن لاہو، اور نہ ہی کوئی ہے، ولیٌ، کوئی مددگار، اور نہ ہی ولم یکن، اور نہ ہی کوئی ہے، لاہو، اس کا، ولیٌ، کوئی مددگار، من الذل، کمزوری سے بچانے والا، اور نہ ہی کمزوری سے بچانے والا کوئی اس کا مددگار ہے، وَقَبِّرُوا، اور اس کی بڑائی بیان کرو، تقبیرہ، اس کو بڑا جان کر، اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی بیان کرو، اور کہو کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا اور نہ ہی اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک ہے، اور نہ کمزوری سے بچانے والا اس کا کوئی مددگار ہے، اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی بیان کرتے رہو۔ پیارے بیٹا، اس میں سے آپ کے MCQs بھی آتی ہیں اور آپ کا ایک شارٹ کویسچن بھی اس میں سے آئے گا۔ شروع سے ہی اس میں MCQs بنا لیتے ہیں۔ قل ادعوا اللہ اوید ار، یہاں پہ جو ہے نا الرحمن کو MCQs بنا لیتی ہیں، یا پھر ایامن تدعو فلاح الاسماء الحسنى، حسنہ کا بھی MCQs بنا لیتی ہیں، یا اسی طرح ولا تجہر بے صلاتی کا، یہاں پہ بے صلاتی کا، اس کا بھی MCQs بنا لیتی ہیں، اور اسی طرح جو ہے قل الحمد، یہاں پہ للہ، یہ بھی MCQs بنا لیتے ہیں، الذی لم یتخذ ولدا، یہ بھی MCQs بنا لیتے ہیں ولدا کے اوپر، ولم یکن لہ شریک فی الملک، یہ ملک اور شریک دونوں کے اوپر MCQs بن جاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے ولم یکن لہ ولی من الذل، یہ ذلی جو ہے اس پر بھی بنا لیتے ہیں، وقبرہ تقبیرہ، تقبیرہ، اس کے اوپر بھی MCQs بن جاتا ہے۔ تو یہ MCQs کے حوالے سے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، اور اس میں سے آپ کے پیپر میں 2 شارٹ کویسچن بھی آتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں گے بیٹا، نیچے جو ہے سوال نمبر جو جیم ہے، هل اتخذ اللہ ولدا وهل له شریک فی الملک، یہاں پہ MCQs پوچھا گیا کہ کیا اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا اور کیا اس کی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک ہے؟ لا، حل کا جو آنسر ہوتا ہے نا، اس میں لا اور نعم کے ساتھ جواب دیا جاتا ہے، اور جب لا اور نعم کے اندر ہاں اور نہیں میں، تو یہاں پہ جو پہلے سبق کے اندر جتنے بھی شارٹ کویسچن آئیں گے یہ نہیں میں ہی ان کے جواب ہوں گے۔ تو یہاں پہ لا متخذ اللہ، میم الف ما اس لیے لگایا اتخذہ سے پہلے کیونکہ اتخذہ فعل ماضی ہے،
لا متخذ اللہ ولدا، نہیں اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، ولیس لاہ شریک فی الملک، یہاں بھی حال کو ختم کر دیں گے، لیسا یہاں پہ لکھ دیں گے ولیس لاہ شریک فی الملک، اور اس کی بادشاہی میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس طرح یہ بھی ایک شارٹ کویسچن ہے۔ اور اسی طرح آگے جو ہے ایک اور شارٹ کویسچن بھی اسی پیراگراف میں سے کہ ماذا امر اللہ سبحانہ و تعالی المومنین ان یراؤ فی الصلاۃ، کہ نماز میں مومنین کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا لحاظ رکھنے کا حکم دیا ہے؟ تو یہ آپ سوال سے شروع کریں گے، امر اللہ سبحانہ و تعالی المومنین ان یراؤ فی الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے مومنین کو نماز میں لحاظ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ کس چیز کا لحاظ رکھنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ اس میں ولا تجہر بصلاتک، کہ اپنی نماز میں اونچی آواز بھی نہ کریں، ولا تخافت بیہا، اور اس میں دھیمی آواز بھی نہ کریں، وابتغی بین ذالک سبیلا، بلکہ اس کے درمیان کا طریقہ اختیار کریں۔ تو یہ اس کے اندر بیٹا یہ شارٹ کویسچن جو ہے آپ کا، یہ آپ نے سبق سے ہی نکال کے لکھ لینا ہے، یہی بن جائے گا کہ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بیہا وابتغی بین ذالک سبیلا، تو یہ اس میں آپ کا شارٹ کویسچن بھی آ جائے گا۔ اور اسی طرح یہ دوسرا جو اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا اور اس کی بادشاہی میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو اس لحاظ سے آپ نے ان کو اچھے طریقے سے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے۔